السلام علیکم۔ میں سڑک پر جوتے پالش کرتا تھا۔ ایک دن ایک امیر عورت آئی اور کہنے لگی، میرے پاس ملازمت کرو گے؟ 50,000 مہینے کا دوں گی۔ میں فوراً مان گیا اور مالکن کے گھر چلا گیا۔ گھر اتنا بڑا تھا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن حیرت اس بات کی تھی مالکن اکیلی رہتی تھی۔ مالکن نے مجھے گھٹیا کام کرنے کو کہا اور میں نہ مانا اور واپس جانے لگا، تو مالکن نے کہا، اس کمرے میں تمہارے لیے تحفہ ہے، وہ لے کر جاؤ۔ میں جب کمرے میں گیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہاں تو میری سگی۔ میرا نام حمید ہے۔ میں بہت ہی زیادہ غریب انسان تھا۔ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی مجھے پڑھائی کروائی گئی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس دنیا میں ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں تھا۔ امی ابو تھے، لیکن ان کی قسمت خراب تھی، کیونکہ میرے امی اور ابو نے ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی۔ پہلے میرے ابو نے بے وفائی کی اور پھر میری امی نے ان سے بدلہ لینے کے لیے بے وفائی کر ڈالی، اور ابو نے ایک دن غصے میں آ کر میری امی کی جان لے لی اور پھر خود کو بھی مار ڈالا۔ وہ لوگ اپنی آئی مر گئے اور ہمیں بھی اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ کچھ رشتہ دار تھے، لیکن وہ ہمارے برے وقت پر بھی ہنستے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے ان سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ میری بہن بہت پیاری تھی۔ وہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ میں سڑک پر جوتے پالش کرتا تھا، اس سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ جب میری بہن نے کہا کہ میں گھر پڑھانے جاؤں گی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جوان لڑکی باہر جائے گی۔ میری بہن ایف اے کیا ہوا تھا اور اس نے 8 کلاس کے بچوں کو پڑھانا تھا، اور وہ گھر والے اسے گھر میں آ کر پڑھانے کے 5,000 روپے مہینے کے دے رہے تھے۔ اتنے پیسے تو میرے بھی نہیں بنتے تھے۔ سوچا کہ کسی کا گھر ہوگا تو بہن گھر میں جا کر ہی پڑھائے گی، کہیں باہر تو نہیں جائے گی، کوئی ایسی نوکری تو نہیں کر رہی جس میں کسی آفس میں بیٹھنا پڑے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم جانتے تھے، کیونکہ میری بہن کی ایک سہیلی کے رشتہ دار لگتے تھے، اور اس کی سہیلی تو بچپن سے ہی ہمارے گھر آتی جاتی تھی، اسی لیے بہن کو اجازت دے دی۔ ویسے بھی مجبوری تھی، لیکن اس نے کہا، امیر لوگ ہیں، اس لیے مجھے تیار ہو کر جانا ہوگا، 1-2 سوٹ بنوانے ہوں گے۔ کہیں سے ادھار لے کر اپنی بہن کو 2-3 اچھے سوٹ بنوا دیے، اور اس کے بعد وہ کام پر جانے لگی اور میں سڑک پر جوتے پالش کرتا۔ اسی طرح 6-7 مہینے گزر گئے۔ پھر میری بہن کی تنخواہ انہوں نے 2,000 بڑھا دی، اور اب میری بہن مہینے کے 7,000 کما رہی تھی۔ پیسے میں بھی بنا لیتا۔ ہم گھر میں 2 ہی لوگ تھے، اس لیے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ کبھی گھر میں سالن نہ ہوتا تو ہم سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، کیونکہ میری بہن کی عمر 18 سال ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی شادی بھی تو کرنی تھی اور اس کی شادی کے لیے جہیز بھی بنانا تھا، لیکن اس طرح تو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک عورت آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ اس طرف کیوں آ رہی ہے، کیونکہ میں عورتوں کے جوتے پالش نہیں کرتا تھا، اور عورتوں کے جوتے ایسے ہوتے بھی نہیں جن کو پالش کیا جائے۔ لیکن وہ میرے پاس آ کر رک گئی اور تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، اس کے بعد کہیں کھو گئی۔ میں ایک دکان کے آگے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دکان بہت ہی بڑی تھی، جو جوتوں والی تھی، اسی لیے میں اس کے آگے ہی بیٹھتا تھا۔ وہاں پر دکان کے باہر بیٹھنے کو ایک بینچ لگا ہوا تھا۔ وہ عورت اس بینچ کے اوپر بیٹھ گئی۔ کافی امیر کبیر عورت لگ رہی تھی۔ اس کی عمر شاید 40 سال ہوگی۔ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اندر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اپنی بہن کی طرح شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، بلکہ جب میں پیدا ہوا تو سب نے کہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اور اس قدر زندگی میں مشکل حالات آئے کہ شکل ہی بدل گئی، اور میری شکل دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ وہ تو وہاں بیٹھی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بار بار گھڑی کو دیکھتی تھی، لیکن اچانک سے ہی اس نے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر کتنے پیسے کما لیتے ہو۔ شاید اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا، اسی لیے وقت گزارنے کے لیے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ بی بی جی، بہت کم بنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی، کتنے پیسے؟
تو میں نے کہا کہ 5 سے 7 ہزار۔ کہنے لگی کہ اتنے پیسوں میں تو گھر نہیں چلتا۔ میں نے کہا کہ گزارا نہیں چلتا لیکن کرنا پڑتا ہے، اور کوئی کام نہیں آتا۔ میں نے مزدوری کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن روز دہاڑی نہیں لگتی۔ ہزاروں مزدور چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم اتنے ہی مجبور ہو تو میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، میرے گھر چلو گے، میرے گھر میں کام کرو گے؟ تو میں نے کہا میں نے کبھی کسی کے گھر میں کام نہیں کیا، میرا تو کوئی تجربہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تجربے کی ضرورت نہیں، اتنا کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن تنخواہ بہت اچھی ہوگی۔ میں نے کہا کہ کتنی تنخواہ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 50 ہزار۔ میرے ہاتھ سے میرا سامان گر گیا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ 50 ہزار روپے دیں گی صرف اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے میرے گھر میں کیا کام ہونا تھا، یا تو اس نے مجھ سے صفائی کروانی تھی، اور یا پھر گھر کا خیال رکھنا تھا، یا سودا صرف لے کر آنا تھا، اور اس کام کے لیے اتنے پیسے، اتنی تنخواہ تو کسی افسر کی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ ضرور مذاق کر رہی ہیں، غریبوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارا مذاق بنائیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہی، میں سچ میں تمہیں 50 ہزار مہینہ دوں گی، لیکن میں تمہیں تنخواہ اس لیے زیادہ دے رہی ہوں تاکہ تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ میں کام کم کرواؤں گی لیکن تمہیں تنخواہ زیادہ دوں گی تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو، اور یوں سمجھو کہ میرے لیے بھی میری طرف سے تھوڑی خیرات ہو جائے گی تاکہ میری بھی آخرت سنور جائے، کیونکہ ہم امیر لوگ ہوتے ہیں، ہماری دنیا تو سنور جاتی ہے لیکن ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تمہیں تھوڑے کام کے زیادہ پیسے ملیں گے اور مجھے دل کا سکون مل جائے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں۔ بات تو ویسے ان کی مناسب ہی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے ویسے بھی تو صدقہ خیرات تو کرنا ہی تھا۔ اگر وہ یہ پیسے مجھے تنخواہ کی مد میں دے دیتی تو میری انا بھی مجروح نہ ہوتی کہ مجھے صدقہ خیرات دیا ہے، اور ان کا صدقہ خیرات بھی ہو جاتا اور میرا گھر بھی چل جاتا، کیونکہ اگر وہ مجھے 7 سے 10 ہزار پر رکھتی تو مجھے کوئی فائدہ نہ ہونا تھا، لیکن 50 ہزار سے تو میرے کافی سارے کام نکل سکتے تھے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ارم ہے، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں تمہیں کام سمجھا دوں گی، تم کل سے کام پر آ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی خواب ہے، ابھی کہیں سے کوئی شور کی آواز آئے گی اور میں جاگ جاؤں گا۔ مجھے بی بی جی نے کہا کہ تم پہلی تنخواہ ایڈوانس بھی لے سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم پر بھروسہ کروں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئیں۔ ان کی گاڑی بہت بڑی تھی، جس میں پیچھے بھی بیٹھنے کی جگہ تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے پاس بڑی گاڑی تھی۔ میں پیچھے بیٹھ گیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، بہت بڑا گھر تھا۔ اگر مجھے اس گھر کی صفائی کرنی تھی تو پھر تو واقعی 50 ہزار ہی لگتے تھے۔ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو بی بی جی نے کہا کہ تمہیں گھر کی صفائی نہیں کرنی، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، میں نے اس کام کے لیے پہلے ہی 2 نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، تمہیں بس ان سے کام کروانا ہے، روز کی سبزی وغیرہ لے کر آنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ سارے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ آج سے ہمارے گھر میں تمہیں آیا کا کام کروں گے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، یعنی مجھے خود کوئی کام نہیں کرنا بلکہ دوسروں سے کام کروانا ہے۔ اور رہی بات سودا صرف لانے کی، تو اس گھر کا سودا کون سا ایسا ہوگا جو میں نے اٹھا کر لانا ہے؟ اتنے بڑے گھر میں تو سودا بھی گاڑی میں ہی آئے گا۔ دل میں سوچنے لگا کہ بی بی جی سے کہتا ہوں کہ پھر تو آپ بہت زیادہ پیسے دے رہی ہیں۔ پھر میں تھوڑا سا خود غرض ہو گیا کہ جب وہ خود پیسے دے رہی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بی بی جی نے کہا کہ کل سے تم نوکری پر آ سکتے ہو، اگر تم رات یہاں پر رہنا چاہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا اور کل نوکری پر آ جاؤں گا۔ مجھے ارم جی نے کہا کہ کل کو تھوڑا صاف ستھرا ہو کر آنا، کیونکہ اب تم کوئی جوتے پالش کرنے والے نہیں ہو بلکہ ایک بہت بڑے گھر کے انچارج ہو۔ یہی سوچ کر تو مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اچانک سے ہی میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں ابھی سڑک کے کنارے بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا
اور اب اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بی بی جی نے مجھے ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی۔ ویسے تو مجھے سب سے پہلے یہ خبر اپنی بہن کو ہی سنانی چاہیے تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اسے یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں اسے یہ بات بالکل نہیں بتاؤں گا کہ مجھے اتنی بڑی نوکری مل گئی ہے، کیونکہ میں سارے پیسوں کو جمع کروں گا۔ اگر میں نے اسے بتایا کہ مجھے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ان پیسوں کو خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 6-7 مہینے تک پیسے جمع کر کے پھر جب اس کا سامان بناؤں گا اور اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر لوں گا تب اسے بتاؤں گا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی کروا دی جاتی تھی۔ میری بہن 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس حساب سے اس کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ کیونکہ میری امی کی شادی ہوئی تو میری امی صرف 16 سال کی تھی، اور شادی ہوتے ہوئے بھی تو کوئی 1-2 سال لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہماری کوئی تیاری بھی نہ تھی۔ ہمارے خاندان والے یوں تو کسی کام کے نہیں تھے، لیکن باتیں کرنے میں تو سب سے آگے تھے۔ ابھی سے ہی کہنے لگے کہ بہن کو بوڑھا کر کے چھوڑے گا، غریب ہے، شادی کرے گا بھی تو کیسے، اس کے پاس پیسے نہیں۔ اب میں سب کے منہ بند کروانا چاہتا تھا، اور سب کو اچانک ہی یہ بات پتہ لگنی چاہیے تھی کہ میں نے اپنی بہن کے لیے بڑا ہی شاندار جہیز بنایا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو یہ بات نہیں بتائی۔ پر شام کو میری بہن نے کہا کہ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں، تو میں نے کہا آج میرے پاس زیادہ کام آیا تھا، گاہک زیادہ تھے، عید قریب ہے نا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، ویسے بھی کافی خوش تھی۔ میں نے کہا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تو مجھے کہنے لگی کہ جہاں پر میں کام کرتی ہوں ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے مہینے تمہاری تنخواہ 2000 اور بڑھا دیں گے، یعنی میری تنخواہ 9000 ہو جائے گی۔ بچے کی کلاس بھی بڑھ جائے گی، لیکن چلو پیسے بھی تو بڑھ رہے ہیں، تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی مجھے۔ میں نے کہا کہ محنت تو کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر کچھ ملتا ہے۔ میری بہن نے کھانا بنایا، ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج سے زیادہ کام کروں گا، کیونکہ مجھے بہت سارے پیسے جمع کرنے ہیں۔ میں صبح صبح پہلے ٹائم نہیں آیا اور پورا دن کام کرتا، لیکن حیران میں اس بات پر تھا کہ اتنے بڑے گھر میں بی بی جی بالکل ہی اکیلی رہتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے، پر یہاں نوکر زیادہ تھے اور رہنے والا کوئی بھی نہیں۔ بی بی جی تھیں، ان کی روٹین بھی بڑی ہی عجیب سی تھی۔ وہ 12 بجے تک سوتی رہتی، کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ اس کے بعد اٹھنے کے بعد چائے پی لیتی، اور جب شام ہوتی تو صرف ایک ٹائم کا کھانا کھاتی، لیکن بہت زیادہ کھانا ہوتا تھا جس میں ہر طرح کی کوئی چیزیں ہوتی تھیں، دال سبزی گوشت وغیرہ سب کچھ۔ ایک دفعہ اچھی طرح کھانا کھا کر وہ پھر سے سو جاتی تھی، اور پھر رات کو جاگ جاتی، ساری رات جاگتی رہتی اور سارا دن سوتی رہتی تھی۔ شاید امیر لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس گھر میں زیادہ کام تھے نہیں، پھر بھی میں سب پر انچارج تھا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں جب سودا سلف لینے گیا تو مجھے جو خرچہ دیا گیا تھا اس میں سے 2000 بچ گئے۔ میں نے بی بی جی کو واپس کرنے چاہے تو انہوں نے کہا کہ رکھ لو، تم نے کمائے ہیں۔ میری طرف سے تو یہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو نوکر سودے لے کر آتا تھا وہ تو اتنے پیسوں میں بہت کم سودے لے کر آتا تھا۔ تم نے تو بڑی عقل مندی سے خریداری کی اور اتنی ساری چیزیں بھی لے آئے ہو، پیسے بھی بچائے ہیں، یہ پیسے تمہارا ہی انعام ہے۔ میں نے بی بی جی کے پاس 2 ہفتے کام کیا۔ وہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھتی تھی، جیسے دیکھ رہی ہوں کہ میں کام ٹھیک سے کر رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، کیونکہ بڑے لوگوں کو نوکروں کو چیک کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی تھوڑی کسی پر کوئی بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ بی بی جی نے مجھے کہا کہ آج رات تم گھر نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے گھر جانا بہت ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، دیر سے چلے جانا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں اس کمرے میں 2 گھنٹے تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن بی بی جی نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اس ٹائم کون سا کام ہو سکتا ہے، گھر کے سارے کام تو ہو گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد بھی بی بی جی آئیں تو بہت زیادہ تیار ہو کر آئی تھی اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی، اپنی عمر سے بھی بہت پیچھے لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہیں جانا ہے، کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اسی لیے تیار ہوئی ہیں، انہیں کہیں جانا ہے، اور ڈرائیور تو چھٹی پر گیا تھا تو میں انہیں چھوڑ دیتا۔ مجھے گاڑی چلانی آتی تھی،
لیکن پہلے وہ دو پل مجھے دیکھتی رہیں اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اچانک سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں کہ بس کرو، آج کل کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں نوکری پر کس لیے رکھا تھا؟ تم اتنے بھی معصوم نہیں۔ میں نے تمہیں یہاں پر روکا ہے، سارے نوکروں کو چھٹی دی ہے، میں تیار ہو کر آئی ہوں تو کس لیے آئی ہوں؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں، 20 سال تو عمر ہوگی نا تمہاری۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ تو مجھے بی بی جی نے کہا کہ تمہارا کیا جائے گا اس میں، تمہیں میں مل رہی ہوں، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں بی بی جی نہیں، میں اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے غلط کام پر نہیں اکسا سکتی، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اپنی مالکن سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے عزت ہے۔ میں نے انہیں 2-4 باتیں سنائیں اور جیسے ہی وہاں سے جانے لگا، بی بی جی نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے آج بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیسا امتحان؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری عزت اور غیرت کا امتحان لے رہی تھی، جو کہ تم نے پاس کر لیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک جاننے والی لڑکی سے شادی کر لو، جس کو میں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے اور وہ بیٹھک میں بیٹھی ہے۔ جاؤ تم جا کر اسے بات کر لو، سمجھو کہ وہ تمہارا انعام ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ بی بی جی نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم نے شادی نہیں کرنی؟ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر ایک دفعہ دیکھ تو لو، بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، تم بہت نیک اور شریف انسان ہو۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے تھوڑا وقت لگا خود کو سنبھالنے میں، پھر میں وہاں گیا۔ لیکن جب وہاں گیا تو مجھے پھر سے خود کو سنبھالنا پڑا، کیونکہ سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے لمبے لمبے بال بھی تھے اور بہت ہی پیاری تھی۔ لیکن جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری اپنی ہی بہن سائمہ تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی بی جی وہاں پر آ گئیں اور سائمہ بھی گھبرا گئی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب حیران رہ گئے اور پھر بات پتہ چلی کہ جب میری بہن کسی کے گھر پڑھانے جاتی تھی تو ساتھ ہی بی بی جی کا گھر بھی تھا۔ وہ اسی محلے میں پڑھاتی تھی اور اس کی ان کے ساتھ کافی دوستی تھی، کیونکہ جن کے بچوں کو پڑھاتی تھی وہ بی بی جی کی بہن کے ہی بچے تھے۔ اور میری بہن نے بی بی جی کو بتایا کہ میری ماں اور میرے باپ نے بے وفائی کی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ بی بی جی نے کہا کہ مجھے بھی میرے شوہر نے دھوکہ دیا اور بے وفائی کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے لڑکا تلاش کروں گی، اور ایسا لڑکا جو بے وفا نہیں ہوگا، ہم اسے پہلے چیک کر لیں گے۔ اسی لیے بھی بی بی جی نے مجھے سڑک سے اٹھایا، مجھے اچھی نوکری دی، مجھے زیادہ تنخواہ دی، مجھے صاف ستھرا رہنے کو کہا، اور پھر مجھے چیک کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک نکلوں تو وہ میری شادی کے بارے میں بات کریں میری ہی بہن کے ساتھ، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میری ہی بہن ہے۔ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے اور ہم ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے، کافی شرمندہ ہو گئے۔ میں نے اپنی بہن پر غصہ کیا کہ تم اپنے لیے لڑکے پسند کروا رہی تھی اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میری بہن نے کہا کہ آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہارے جہیز کے پیسے جمع کر رہا تھا، تمہیں تحفہ دینا چاہتا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر غصہ نکالا۔ پھر بی بی جی نے کہا کہ میری غلطی ہے، مجھے پوری بات پوچھنی چاہیے تھی، بس اسی طرح معاملے کو رفع دفع کروا دیا۔ میری بہن رونے لگی اور اس نے کہا جب ماما بابا نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا اور پھر اسی طرح ان کی جان چلی گئی، اس دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان چپ چاپ ایک کمرے میں بیٹھ جائے، باہر تو جانا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں تیرے لیے بہت اچھا لڑکا تلاش کروں گا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی بہن کے لیے جہیز بنانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن بی بی جی نے جہیز بنانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ ہم نے اپنی بہن کے لیے بہت ہی اچھا لڑکا تلاش کیا اور اس کی شادی کر دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ابھی بھی میں بی بی جی کے گھر میں ہی کام کرتا ہوں اور آج کل وہ میرے لیے بھی کوئی لڑکی تلاش کر رہی ہیں۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں،
میری بہن کی غلطی یہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا نہیں، کیونکہ وہ ایک وہم کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، اور ساتھ ہماری بھی، کیونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اسی طرح اگر کل کو اسے بھی کوئی ایسا شخص مل جاتا جو اس کے ساتھ بے وفائی کرتا، پھر بعد میں اس کی جان بھی لے لیتا، تو پھر اس کو اس بات کا ڈر تھا جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی۔ اور بی بی جی کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، جنہوں نے اس کی مدد کی۔ اب ہم لوگ اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے، اس معاملے کو بھول گئے۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش اور میں بھی اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔